آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا، فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کے ذبح ہونے کا حکم دیا۔ جب اس کو بھی پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ ایسا ہوگا جو میری سلطنت کو لے ڈوبے گا، اس نے نادان نے، بیوقوف نے، ناسمجھ نے اپنے حساب سے یہ فیصلہ کیا کہ جناب کوئی بچہ بنی اسرائیل کا میں بڑا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ جب کوئی بچہ بڑا نہیں ہوگا ظاہر بات ہے پھر سلطنت حکومت کیسے چھینے گا۔ اب اس بیوقوف نے یہ فیصلہ کر کے آرڈر دے دیا کہ کوئی بنی اسرائیل کا بچہ بڑا نہ ہونے پائے، جو بھی بچہ ہو سب کو ذبح کر دے۔ اللہ کی قدرت اس کو اللہ رکھے اسے قوم چکے اب اس نے جناب یہ فیصلہ کیا کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے بنی اسرائیل کا ذبح کر دو۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہو اسے لاکھوں فرعون مل کر بھی کہیں کام آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلا بے فکر ہو کر۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جب تمہیں یہ خطرہ محسوس ہو کہ فرعونی آ کر بچے کو ذبح نہ کر دیں تو اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دے، نہ غم کرنا نہ خوف کرنا۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرا بیٹا بھی ہم تجھے واپس لوٹا کر دیں گے، تیرے بیٹے کو ہم رسول بھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وعدہ نے ایسی کیا، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بچے کو جناب صندوق میں ڈالا اور صندوق دریا کے حوالے کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا وقالت لأختہ قصیہ، تم اس ساتھ ساتھ چلتی جا، وبصرت به عن جنب، اور دیکھتی جا کنارے سے کہ یہ صندوق کدھر جائے گا۔ ادھر جناب کیا ہوا، صندوق چلتا گیا اور صندوق جا کے آل فرعون نے اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ کر ڈر گئی، انہی ظالموں سے تو بچانے کے لیے آپ نے صندوق میں ڈالا تھا، پھر انہی کے ہاتھ میں لگ گیا۔ اور جب فرعون نے دیکھا کہ بچہ ہے تو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا، تو وقالت امرأۃ فرعون کی بیوی بول پڑی قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اب اس کے دل میں محبت بھی اللہ نے ڈالی، اور اس نے شوہر سے کہا کہ اسی بچے کو رہنے دو، اتنے بچے اور مار ڈالے ہیں تو۔ اب وہ فرعون بڑا فرعون بنا کرتا تھا، لیکن جب گھر والی نے آرڈر دیا تو پھر گھر والی کیا کہ بڑے بڑے فرعون سیدھے ہو جاتے ہیں، تو پھر فرعون سیدھا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماتا پریشان ہو رہی ہے کہ جناب پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہوا۔ آپ خود سوچیں ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب معصوم بچہ دریا میں ڈالا ہوگا تو۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل بے صبرا بالکل ہونے ہی والا تھا۔ ان عادت لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ کسی کے سامنے اظہار کر دیتی کہ میرا بیٹا اس طرح صندوق میں ہے، اور جب وہ اظہار کر دیتی تو پھر تو وہ بات نہ بنتی جو اللہ بنانا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر میں اللہ موسیٰ کی ماں کے دل پر ہاتھ نہ رکھتا نا تو اس نے بتا دینا۔ ادھر میں نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی عطا فرمائی، ادھر فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈالی، ادھر موسیٰ کی بہن کے سارا نقشہ دیکھ رہی ہے کہ اب پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب جناب بیٹا بنا لیا،
اب کیا کریں گے، اس کو دودھ پلانے والی بھی ہونی چاہیے. یہ ہمارے والا تو دور تھا نہیں کہ میڈیکل اسٹور سے جاؤ اور ویڈیو کا ڈبہ لے کر آؤ اور بچے کو گھول کر پلا دو. اس وقت تو عورتیں گائیاں دودھ پلاتی تھی. اب عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلانے والی جناب، اور جو بھی گود میں لیتی ہے موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں قبول کرتے، پیتے نہیں ہیں. بچہ روئے جا رہا ہے، فرعون پریشان ہوئے جا رہا ہے کہ بیٹا بنا لی ہے اب یہ دودھ نہیں پیتا. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھے نا ترائی والے مسلمان تو میں ان کو بتاؤں کہ موسیٰ کیوں نہیں پی رہا تھا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، موسیٰ کیوں دودھ پیتا؟ میں اللہ موسیٰ کو غیر عورت کا دودھ پینے ہی نہیں دے رہا تھا. میں اللہ نے کہا تھا تو نے دودھ اپنی والدہ کا ہی پینا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی ہوئی ہے جناب، یہ سارے نظارے وہ دیکھ رہی ہے. جب اس نے دیکھا کہ فرعون بھی پریشان ہے، اس کی بیوی بھی پریشان ہے، اب وہ بول پڑی کہ نہیں هل ادلکم علی اہل بیت، ایک گھر والی کو میں جانتی ہوں، خاتون کو میں جانتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں اس کو بلا کر لے شاید اس کا دودھ پی لیں. میں نے کہا لے آؤ، یہاں تو ہمیں چاہیے کہ کسی کا دودھ قبول کرے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں سے دوڑی سیدھی اپنی ماں کے پاس آئی. امی جان آ جاؤ، کام بڑا فٹ ہو گیا ہے، ہمارے بھائی کو تو فرعون نے بیٹا بنا لیا ہے، دودھ پلانے کے لیے بڑا پریشان ہے اور کسی کا دودھ نہیں پی رہا، آپ آ جائیں شاید آپ کا دودھ پی لے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گئی، اپنے بچے کو اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ فرماتے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. ہم نے اس کا بچہ واپس لوٹا دیا. کئی نہ کر رہا ہی رہا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، غم نہ کرے اور جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. سبحان اللہ. ہمارے راوڑی میں ایک ساتھی ہے، مجھے کہنے لگے بزرگ سے کہنے ایٹا بڑا فرعون اتنا بڑا بادشاہ، اس نے تحقیق کیوں نہیں کی کہ جناب یہ بچی کہاں سے آئی ہے اور یہ کس کو بلا کر لے آئی ہے؟ اس نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ہنس کر یہ کہا، میں نے فرعون حاضر سرکس بڑی دیر ریٹائر فارغ نہیں ہے، 100 کم اور بھی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کہاں سوچنے دیتا تھا؟ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہاں پورا ہوتا جناب؟ اس اللہ تعالیٰ نے صندوق میں دریا کی نہروں میں موسیٰ کی حفاظت کی، چوری کے نیچے موسیٰ کو بچایا اور غیر عورت کا دودھ نہیں پینے دیا. موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی عطا کی. وہ اللہ فرعون کی سوچ کو قابو نہیں کر سکتا. اس اللہ نے سوچ رہی تھی ماں میں جتنا بڑا فرعون ہو، اللہ تعالیٰ کے عمل کے آگے کیا حیثیت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے بھی نہیں دیا. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پی رہے ہیں، شاہی طرح پل رہے ہیں، تنخواہ فرعون سے لے رہے ہیں جناب، مزے ہی مزے، موجہ ہی موجہ جناب ڈبل. پھر کیا ہوا؟ شہزادوں کی طرح پرورش پائی. لیکن نبی جو ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں بنیادی طور پر ہی اللہ تعالیٰ ظلم، کفر اور ان چیزوں کی نفرت ڈال دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ فرعونی بھی بڑے عجیب ایکٹیویٹی، یہ جناب بنی اسرائیلی کو مارتے بھی ہیں، کام بھی کرواتے ہیں ان سے، اور جب مزدوری کی بات ہے تو لطر مارتے بھگا بھی دیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ خامخواہ ظلم کر رہے ہیں. اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں، دل ہی دل میں اڑتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، غفلت کا ٹائم تھا، شاید دوپہر کا وقت تو لوگ سو رہے ہوں، باقی کوئی گلیوں میں اتنی آبادی نہیں تھی، لوگوں کا آمد و رفت اتنی نہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی ہے اور دوسرا فرعونی ہے، قبطی ہے. وہ قبطی جناب بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے یا اس کو تنگ کر رہا ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اس نے فریاد کی کہ مجھے اس ظالم سے چھڑاؤ. موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے آگے بڑھے. جب بندہ چھڑانے کے لیے جاتا ہے اور اللہ وہ بھی فرعونی، تو ظاہر بات ہے وہ کہاں تک جلدی مانگتا ہے. اس نے کوئی عام کی کوئی آگے اقرار کیا. موسیٰ علیہ السلام کو تب تو کافی عرصے سے اتنے چڑھی ہوئی تھی. فَوَقَذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں ایک ہی مکہ اس کو مارنا کہ چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. پر اللہ کے نبی کا جو مکہ لگا نا، ایسا لگا کہ گچی کے اندر جناب ادھر گر گیا اور مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ سوال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اسے تھوڑا سبق سکھانا چاہتے تھے کہ کیوں ظلم کر رہا ہے اس پہ. لیکن نبی کا مکہ جناب کہاں برداشت کرے فرعونی، اور مکہ ایک ہی لگا وہ ڈھیر ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ اللہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے، قتل تو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر. اللہ کرے میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا. انہاں بے ایمانہ کا لحاظ بھی ہے،
انہوں نے مکے پڑھنے چاہیے موسیٰ علیہ السلام جیسے تاکہ ان کے ساتھی ہو. ایک اب خطرہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ فرعونیوں کا ایک بندہ باہر ڈالا ہے. ظاہر بات ہے پہلے بھی میرے قدر کو شک ہے پتہ کہاں سے آیا ہے, کہیں ایسے نہ ہو کہ میرے قدر کا آرڈر ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے سامنے ذکر نہ کیا. اب بات ہوتا ہے کہ بندہ قتل ہو گیا لیکن قاتل کا پتہ نہ چلے. اب تفتیش ہو رہی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طرف اتنا شک بھی نہ جائے کیونکہ یہ تو فرعون کے گھر کے آدمی تھے. اب جناب دوسرے دن کوئی ٹائم غفلت کا وقت ہے, موسیٰ علیہ السلام گئے, اس کو کل نہیں چھڑایا تھا, وہ پھر ایک بندے کے ساتھ جناب اس کا بولا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا موسیٰ مجھے ذرا بچائیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انک لغوی مبین. بات سن, ٹھیک ہے وہ ظلم کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کوئی زیادہ شریف آدمی تو بھی نہیں. ہر ایک کے ساتھ دینا پڑتا ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ سارے پہلے ٹوٹتے ہیں. ایک قصور کسی کا ہو سزا ایک ہی بندے کو ملے, یہ کیسے دے؟ بات سمجھ آ رہی ہے سر؟ اسکول میں بچے پڑھتے تھے, ایک لڑکا تھا اس کو کہتے تھے بھولا. اور بچے ہوتے ہیں جائے سارے سے مدرسے میں بھی ہوتے ہیں اسکول میں بھی ہوتے ہیں. تو دیر طرح لڑکے ہوتے ہیں نا, کوئی کام ہو تو شکایت بھولے کی لگا دیتے ہیں. ایکچولی کس نے تھوڑی ہے بھولے نہیں, کام پکڑا سارا جناب دو چار گھنٹے بعد میں بھولے. یہ کھانا کام کی گلہ کسی تھوڑا اچھا نہیں بھولے نہیں اور بھولے کان پکڑ کے کسی بہت بیچارہ چکا روٹ کھا لیتا. جو بھی بات ہوتی سنا بھولے کو نہیں. ایک دن ایسے ہوا ٹیچر کلاس میں بیٹھے تھے, بچے آگے بیٹھے تھے. ٹیچر نے کہا کہ گپ شپ سے ہو گیا ضرور. اتنے بار سے لڑکا ہے استاد جی پر چوک میں دو دکان والے آپس میں لڑ پڑے, ایک نے پتھر مارا, اگلے دکان والے کا کاؤنٹر بھی ٹوٹ گیا, سارا شیشہ ٹوٹ گیا. بھولے نے اٹھ کے کام پکڑ لی. بولے تجھے کیا ہوا؟ سکا استاد جی بٹا بھاؤ نے جس بھی مارا کوٹ تھا بھولے کوئی پڑی. لڑائی جہاں بھی ہوئی ہے پتھر جس نے بھی مارا ہے مار تو بھولے کوئی پڑنی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بولیا تاکہ میں نے تجھے چھوڑایا, تجھے قیمتی مار رہا تھا, آج پھر قیمتی تجھے ہی مارا تو اسرائیلی تیرے علاوہ اور بھی ہے, ساری کوٹ تیرے کیوں پہنی ہے؟ لگتا ہے کچھ گڑبڑ تیرے اندر بھی ہے. لیکن یہ بات بھولے کو ڈانٹ تو دی موسیٰ علیہ السلام نے, لیکن پھر چھڑانے کے لیے قریب ہوئی ہے. لیکن حکار والا حکار تو اور تو کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن اس بھولے کو تو پتا تھا کہ ڈرا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آج مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہیں آج مجھے حکار نہ مار دیں. جب موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے قریب گئے نا, کہنے لگا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بنفس. موسیٰ ایک بندہ کل مارا ہے, دوسرا آج مجھے مارنا چاہتا ہے. اچھا اس نے کہا کل جو مارا ہے وہ موسیٰ نے مارا ہے. اس کے بتانے سے وہ جو راز تھا نا وہ آؤٹ ہو گیا. اچھا ہم تو سوچ رہے تھے پتہ نہیں کل والا بندہ جس نے مارا ہے پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مارا, جی ہاں جی. اب جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. فرعون کے پاس بات پہنچ گئی, وہ قاتل تو موسیٰ علیہ السلام ہے. اب فرعون نے کہا مجھے تو پہلے بھی موسیٰ پہ شک تھا, بس بیگم کے کہنے پر میں نے رکھ لیا, لہٰذا اب موسیٰ کو تم بھی جا کر قتل کر دو. موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر ہوا. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی, کہیں پر کوئی موسیٰ کا خلیفہ جس کے دل میں اللہ نے خیرخواہی ڈالی, اس نے یہ بات سنی, وہ بھاگ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, بادشاہ نے تیرے قتل کا آرڈر دے دیا, تو نکل یہاں سے, میں تیرا خیرخواہ ہوں, تیری خیرخواہی اسی میں ہے, خیر اسی میں ہے, یہاں سے نکل. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پیدل نکل پڑے اور دعا مانگتے ہوئے رب نجنی من القوم الظالمین, اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. چلتے گئے مدین جا پہنچے. کہاں پہنچے جی؟ مدین جب پہنچے فلما ورد ماء مدینہ, وہاں ایک کنواں تھا, پانی تھا. وہاں دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اور بکریوں کو ریوڑوں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان, دو عورتوں کو دیکھا تو وہ اپنا ریوڑ بکریاں سائڈ پر روک کر کھڑی ہوئی ہیں. حضرت دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں بکریوں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں, بکری بیچاری کافی دیر سے کھڑی ہیں. اللہ کے نبی تو رحمت دل ہوتے ہیں, حضرت ان کے پاس ہے, ماں خطبہ کو ماں, تم کیوں کھڑی ہو؟ لوگ آتے ہیں پانی پلاتے جا رہے, تم کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء, یہ چرواہے پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو بچہ بچہ پانی ہم بعد میں پلا لیتی ہیں, کیونکہ ابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے اور
بھائی ہے کوئی نہیں، اس لیے ہمیں خود پلانا پڑتا ہے، خود کو کھینچ نہیں سکتی، اچھا وہ ہم آخر میں پلا دیتی ہیں۔ فسقالہما، حضرت نے وہ کھینچا اور ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا۔ چلو وہ تو پانی پلا کر اپنے بکری کو گھر چلی گئی۔ ثم تولى الى الظل، پھر حضرت جا کر ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ اجنبی علاقہ ہے، کوئی جان پہچان نہیں، اور اتنا لمبا سفر کر کے آئے، بھوک بھی شدید لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سخت بھوک لگی ہے، رہائش بھی کوئی نہیں، جان پہچان بھی کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آج یہ والی دعا سننا، اے میرے رب تو نے مجھے یہاں پہ اتارا ہے نا، اے اللہ یہ فقیر اب بھوکا ہے، اے اللہ تو اس سے کھانے کی طلب ہے، میرے کھانے کا کوئی انتظام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر، میرے نبی، کھانے کا انتظام بھی کروں گا، رہائش کا انتظام بھی کروں گا، اور کھانا پانی کا انتظام بھی کروں گا۔ حضرت وہاں بیٹھے ہوئی ہیں، انہی لڑکیوں میں سے ایک آ گئی، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی اور اللہ فرماتے ہیں حیا کی چال چلتی ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہماری بہنوں بیٹیوں کو حیا نصیب، حیا کی چال چلتی ہو جائے، پردہ نصیب فرمائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عورت ایسی چال چلے کہ اللہ تعریف کرے، سبحان اللہ، حیا کی چال چلتی ہو جائے۔ آگے کہنے لگی کہ ان ابھی یدعوکا، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو مزدوری دیں جو آپ نے ہماری بکری کو پانی پلایا۔ دیکھو آج کسی کی پوری بات بتا دیں، چاہتے نہیں ڈالی، آدھی آدھی بات میں بندہ تشویش میں پڑتا ہے، پوری بات بتا دیں والد صاحب بلا رہے ہیں، آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ حضرت کو اور کیا چاہیے تھا، حضرت چلے گئے، وہاں گئے، سارا قصہ بتایا کہ میں اس طرح مسلح تھا اور اس طرح جناب وہ ظلم کرتے تھے، تو میں نے ایک بندے کو مکہ مارا، وہ ڈھیر ہو گیا، میرے قتل کا آرڈر ہوا، میں یہاں نکل آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نذروں کا من القوم الظالمین، بے فکر ہو کر ہمارے آ رہے ہیں، یہاں ظالموں وہ نہیں آئیں گے، آپ نے نجات پا لی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ ہماری بکریوں چرائیں، ادھر ہی رہیں ہمارے پاس ہیں 8 یا 10 سال، 8 سال ہمارا تمہارا فائدہ ہو گیا، 10 سال پورا کرے تو بہت اچھی بات ہے، اور میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح بھی کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں بکریاں چراتے رہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چرائیں، کیونکہ اللہ کی حکمت تھی۔ فرعون کے پاس رہتے تو وہاں بکریاں کیسے چلانی تھی؟ فرعون کے پاس رہتے، محل میں رہتے، شاہی خاندان میں پڑھتے، تو بکریاں تو غریب لوگ چراتے ہیں، اللہ نے وہاں سے نکالا اس ذریعے اور یہاں پہنچایا تاکہ بکریاں چرائیں۔ ربا لکھتے ہیں کہ بکریاں اس لیے چروائی جاتی ہیں کہ بکری ذرا تمام مالوں میں سے ذرا نرم قسم کا مال ہوتا ہے، شرارتی بہت زیادہ ہوتی ہے، چھلانگ ماری ادھر گئی، چھلانگ ماری ادھر گئی، تنگ بہت کرتی ہے، لیکن زمیندار یا چرواہ اس کو مار نہیں سکتا۔ گائے ہے، بھینس ہے نا، ڈنڈا ہاتھ میں 2-4 ہفتے دیکھا کئی مار رہے ہوتے ہیں، بکری کو مارے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، پھر اپنی مصیبت، بکری کو مار نہیں سکتے اور شرارتی بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ تربیت بڑی مشکل ہے ان کی کرنی، گویا کہ اس تربیت کے پہلو سے اللہ گزارتے ہیں تاکہ آگے امت کی تربیت کرنا نبی کے لیے آسان ہو جائے۔ اس طرح بہت کئی واقعات بھی ہیں، اور یہ واقعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن سے ٹکرانے والے نہ ہوں بیان کی جا سکتے ہیں، اسی وجہ سے بات کر کے ایسے واقعات میں شروع ہو جاتے ہیں جو ان کی اثر پوری ہوتی۔ ایک واقعہ ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میں بڑا مزاق ساتھ سنا دوں دلچسپی کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چلا رہے تھے، ایک بکری جناب چھلانگ مارے اور ادھر چلی، ریوڑ سیلاب ہو گئی۔ حضرت گیا اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو سے چھلانگ ماری کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گئی۔ حضرت تو چھلانگنے کے بعد حضرت تو گھوم کے گئے، وہاں گئے تو اس نے آگے جناب وہ اس طرح بڑی ٹینشن ڈال دی، پھر آخر حضرت اس کو پکڑ لیا، تو پکڑ کے نا بکری بھی تھکی ہوئی تھی، حضرت بھی تھکے ہوئے تھے، اور نبی ہوتے رحم دل ہے، اب اس کو ہاتھ پھیر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی ٹانگوں کو تھوڑا تھوڑا دبا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کی بندی خود بھی تھکی ہے، مجھے بھی تھکایا، فائدہ کیا ملا تجھے؟ خود بھی تھکی، ہمارے استاد اصل سنایا کرتے تھے، طالب علم جو ہے نا تنگ کرتا نا، ساتھ کہتے ہیں اللہ کے بندے تنگ کیا مجھے بھی غصہ ہے، تجھے بھی مار پڑی ہے، فائدہ کیا ملا تجھے؟ کام کو کرو، نہ تمہیں مار پڑے اور نہ ہمیں غصہ ہے، تاکہ جناب معمول سے حساب چلتا ہے، موسیٰ کی بکری نہ بنو بلکہ کیا ہے قرآن کے طالب علم بنو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی اور پھر وہاں سے 10 سال کے بعد واپس ہوئی،
تاکہ وہ واقعہ جب صورت ہم پڑھ چکے ہیں پھر دور کے پاس گئے، پھر اللہ نے آواز دی، پھر اللہ نے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو موزے دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ کل کے سبق میں آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا جہاں بھی قرآن پاک میں مسئلہ الہ بیان ہوتا ہے وہاں پر دو صفات بیان ہوتی ہیں۔ کس صفات تھی؟ اگر کوئی ساتھی بتا سکتا ہے تو بتائے کون کون سی دو صفات ہیں؟ جی ایک علم، دوسری قدرت۔ ایک علم اور دوسری قدرت۔ الہ کے اندر یہ دو صفات ہوتی ہیں، علم اور قدرت۔ جہاں بھی مسئلہ الہ بیان ہوتا ہے وہاں پر یہ دو صفات کا ذکر ضرور ہوتا ہے، علم بھی اور قدرت بھی۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب واقعہ تھا جس سے ایک ایک واقعے کے ایک ایک حصے سے اللہ کا علم بھی ظاہر ہوتا تھا، اللہ کی قدرت بھی ظاہر ہوتی تھی۔ اس لیے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ الہ بیان کیا اور مسئلہ الہ کے ساتھ ان دونوں صفتوں کا ذکر ضرور کیا، پہلے صفت قدرت کا پھر صفت علم کا۔ آیت نمبر 68 میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ قدرت ہے، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ہر چیز کا فل اختیار بھی رکھتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، سارے اختیارات کا مالک صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ یہ ہوئی اللہ کی قدرت۔ اور علی نے فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب سینوں کی چھپی باتیں بھی جانتا ہے، ظاہری باتیں بھی جانتا ہے۔ یہ ہوا اللہ کا علم۔ پہلے بتایا قدرت، پھر بتایا علم۔ علم اور قدرت دونوں بتا کے اگلی تیسری آیت میں فرمایا پھر سمجھ گئے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر یہ سمجھو کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ پہلے قدرت، پھر علم، پھر بتایا کہ الہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے۔ اور یہ آپ پورا قرآن دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ بات یاد رکھیے، جہاں بھی مسئلہ الہ ہوگا وہاں اللہ نے ساتھ ہی دو صفات کا ذکر ضرور کیا ہوگا، قدرت اور علم کا۔ سورت کے آخر میں قارون کا واقعہ ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ اللہ کی قدرت پر ایک دلیل ہے۔ بڑا مالدار تھا، بخیل تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے بہت خزانے دیے، موسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ کے نام پہ تو بھی دے، یہ کہا نہیں، یہ تو میں نے اپنے علم اور فن کے ذریعے کمایا، انما اوتیتہ علی علم، اپنے علم کے ذریعے کمایا ہے۔ ہر کیا اللہ فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن قوم کے سامنے بڑی زینت اور ٹھاٹھ بنا کر نکلا۔ غریبوں نے دیکھا، افسوس کرنے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال دولت ہوتے جتنا قارون کے پاس ہے، لیکن ایمان والے صاحب علم نے کہا یہ دنیا کی چند روزہ ٹھاٹ باٹ ہے، قریب ختم ہو جائے گی۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بادشاہ ہو یا فقیر ہو سب نے زیر زمین ہی جانا ہے، دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ دنیا جس کو کہتے ہیں ایک مسافر خانہ ہے۔ پہنچا تو قبرستان میں ایک بادشاہ، دیکھا ایک فقیر اس کا بیٹھا ہوا تھا، پوچھا آبادی میں کیوں نہیں آتے ہو؟ بولا آبادی تو ساری آتی ہے یہاں، سب یہاں آ رہے ہیں، میں آبادی میں جا کر کیا کروں گا؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ایمان والوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ چند روزہ ٹھاٹ باٹ ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم نے کئی ایسے دیکھے، ہم نے لاکھوں ایسے دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، کپڑے اکھیڑی، نہ تارے کفن تھا، نہ جزو بدن تھا، نام و نشان مٹ کر رہ گئے ہیں۔ غرور تھا، نمود تھی، اٹو کٹو کی تھی صدا، آج کا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ایمان والوں نے تو تسلی رکھی، لیکن غریب لوگ پاس دیکھ کر کہتے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا۔ پھر ہوا کیا انجام اس ظالم کا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو، اس کے گھر کو خزانوں سمیت زندہ زمین کے اندر دھسا دیا۔ ما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اور چیختا رہا اور کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا، جس کو اللہ پکڑے اس کو پہنچ نہ سکے۔ اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار نہ کرو، کیونکہ معبود صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں بکری کو، اجارہ نہیں بناتی کونے میں۔ سورت کا موضوع یہ ہے کہ مشکلات آئیں گی، لیکن مشکلات میں بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے، پکار اللہ کی کرنی ہے۔
حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لی ہے کہ ہم نے بس اتنا کہہ دیا کہ ایمان والے بس جنت پکی ہو گئی، آزمائے نہیں جائیں گے؟ اپنا آزمائشیں آئیں گی، اتنی آزمائشیں آئیں گی کہ سچے اور جھوٹے جدا ہو جائیں گے، سچے اور جھوٹے کیا ہو جائیں گے؟ جدا ہو جائیں گے۔ تو آزمائشیں دنیا میں آئیں گی، ہاری آزمائشوں کی جگہ، امتحان کی جگہ، اور اپنی آزمائشوں میں ایک آزمائش کا ذکر اللہ نے یہ کیا، ماں باپ کی خدمت کا حکم قرآن نے کئی جگہ دے دیا، خبروں کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کی آزمائش یہ بن جائے تو ماں باپ کافر اور مشرک ہو اور وہ بیٹے کو کہیں گے کفر کر اور شرک کر، اب یہ بڑی آزمائش ہے۔ ایک طرف اللہ کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، دوسری طرف ماں باپ کا یہ حکم ہے جناب کہ وہ کفر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا بھائی جہاد تشرک کبھی مارے اس کا کبھی فلا تطعهما، باقی خدمت ضرور کرنی ہے لیکن اگر میرے ساتھ شرک کا حکم دے تو یہ بات ماں باپ کی ہرگز نہیں ماننی۔ ماں باپ کا بات میں ہے اللہ کا اس سے بہت پہلے، اللہ کا پہلے اس سے پہلے۔ آگے اللہ نے مثال دی نوح علیہ السلام کی، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب گڑبڑ کی اللہ نے معاف نہیں کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے جب باپ نے گڑبڑ کی اللہ نے معاف نہیں کیا۔ یہ رشتہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن اللہ کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے۔ لوط علیہ السلام کی مثال دی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم پر عذاب بھیجا اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے بہت نادانوں کو پکڑا، کسی پر پتھر برسائے، کسی کو غرق کیا، کسی کو چیخ کے ذریعے تباہ و برباد کیا اور کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اس لیے آزمائشیں آئیں گی، ڈرنا نہیں ہے، بھروسہ رکھنا ہے تو کس کی ذات پر رکھنے کی؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ رکھو گے نا، اس کی مثال ہے بڑی خوبصورت، اسی کے نام، جس کے نام سے سورۃ نام یا عنکبوت ہے۔ فرماتے ہیں مثل الذی اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، لیکن کتنی مضبوط بلڈنگ ہے لیکن آپ کسی کونے میں دیکھیں چھوٹا ڈالا تھوک کا مبنی بنا دی، اس کو اتنی بڑی بلڈنگ کے جس میں سریا ڈالا ہوا ہے، سیمنٹ ڈالا ہوا ہے، اس پہ یقین نہیں ہے، تھوک کے بنے ہوئے ڈالے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی نادان ہے، مضبوط گھر کو چھوڑ کر چھوٹے سے کمزور گھر پر یقین رکھ بیٹھتی ہے۔ جو لوگ مجھے چھوڑ کر کسی اور پر یقین رکھتے ہیں وہ بھی بڑے نادان ہے، طاقتوں والے رب کو چھوڑ کر کمزور پر یقین رکھتے ہیں۔ جی بھروسہ کس پہ رکھنا چاہیے؟ بولو گی اللہ تعالیٰ پہ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اسی صورت کے آخر میں اللہ مشرکین کی مثال دیتے ہیں، وہ بڑے عجیب ہے۔ جب کشتیوں میں بیٹھتے ہیں نا، کشتیاں بھنور میں آتی ہیں، ڈوبنے پر آتی ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ خالص اللہ کی پکار کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس یا اللہ اب تیرے بغیر کوئی بچانے والا نہیں۔ لیکن فلما نجاهم الی البر، جب اللہ خشکی کی طرف کنارے لگا دیتا ہے اذا هم یشرکون، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر مجھے بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہر حال میں ہمیں اپنی ہی پکار کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الروم۔ سورۃ الروم کی شروع میں پیشن گوئی ہے قرآن کی سچی پیشن گوئی۔ اللہ میرا خراب ہو گیا تھوڑا سا، آپ زیادہ بھیجے ہو گئے، تھوڑا آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے، ساتھ دیں گے نا سارے انشاءاللہ۔ سورۃ الروم کیونکہ آج ہمارا 21واں پارہ ہے اور روزہ کون سا جی؟ تو رکے چھٹی ہو جائے گی تاکہ ساتھ ساتھ رمضان میں 30 پارہ مکمل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ رمضان کی مبارک مہینے قرآن کے جشن کا مہینہ ہے، اس میں تو یہ ضروری ہے ایک دفعہ موٹا موٹا ہمارے دماغ میں آ جائے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا، پھر انشاءاللہ اس میں تفصیل ہوتی رہے گی۔ سورۃ الروم میں ایک پیشن گوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا، دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس، ایک آتش پرست تھے اور ایک عیسائی تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں اور مشرکین کی اہل فارس کے ساتھ تھی، جیسے کہ اب کوئی چائنا کو پسند کرتا ہے، کوئی ہندوؤں کو پسند کرتا ہے، ایسے تھی۔ وہی ان کے بولے باتیں رومی شکست کھا گئے، مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی، جب رومیوں کے ساتھ تھی مسلمان ظاہر پریشان ہوئے، مشرکین بڑے خوش ہوئے۔ ابی بن خلف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور اس نے کہا سناؤ پھر بڑی پارٹی ہار گئی ہے، رومی تو شکست کھا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ چند سالوں کے لیے فی بضع سنین، یہ شکست جو ان کو ہوئی ہے نا
چند سالوں میں ہم من بعد غلب سیغلبون قریب یہ پھر غالب آ جائیں گے. لیکن حالات اس وقت یوں تھے کہ کوئی صورت دوبارہ رومیوں کی غلبے کی نظر نہیں آ رہی تھی. اسی وجہ سے ابو بکر صدیق کو مشرک نے تانا دیا کہ تمہاری پارٹی تو شکست کھا گئی ہے. ابو بکر صدیق نے آیت سن لی تھی، فرمایا یہ چند سالوں کی بات ہے، قریب فتح ہونے والی ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. تو مگر نے بڑا شرط لگا میرے ساتھ، اس وقت یہ شرط لگانا منظور نہیں تھا. تو لگاؤ 10 اونٹ لگائے شرط. ابو بکر صدیق نے فرمایا 3-4 سالوں میں جو ہے نا 3 سالوں میں 3 سالوں میں وہ بھی دوبارہ فاتح بن جائے گی. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں اس طرح قرآن کی پیشن گوئی کی وجہ سے اس پر ایمان کے ساتھ شرط لگایا. آپ کو فرمایا کہ ابو بکر کی جو لفظ ہے بضع فی بضع سنین، اللہ نے فرمایا چند سالوں میں. یہ بضع جمع قلت ہے، جمع قلت عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے. 1 واحد، 2 کو تسنیہ، 3 کو کیا کہتے ہیں جمع. 3 سے جمع شروع ہو جاتی ہے. اب 3 سے لے کر 9 تک جو جمع ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں جمع قلت، تھوڑی جمع. اور 10 سے آگے پھر جتنی زیادہ اس کو کہتے ہیں جمع کثرت. تو فی بضع سنین تو نے کہا جو بضع ہے نا یہ جو جمع قلت ہے یہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے. یعنی صرف 3 کی شرط آپ نے لگائی یہ ٹھیک نہیں ہے. 3 سے 9 تک آپ 9 سال یا 10 سال کی شرط لگائیں اور اونٹ بے شرط 10 کی بجائے 100 لگا دیں. اور جو آپ نے بات کی وہ بات پوری ہوگی، اونٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 3 سے تھوڑا بڑھا دیں. وہ بکر صدیق پھر اس کے پاس گیا اس ایمان کے بعد یعنی یار اس طرح شرط کی تھوڑی تبدیلی نہ کریں. اس طرح کون سی 7 3 کی بجائے 9 کر لیتے ہیں اور اونٹ 10 کی بجائے 100 کر لیتے ہیں. وہ بھی ایمان اپنے نبی پہ تھا، اس کے دل میں تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. وہ نے کہا یہ بھی کر لیتے، اس نے مان لیا. بہت ہی بڑا خوش بات ٹھیک ہو گیا. چنانچہ 6 سال بعد اپنے ساتھ میں پورا سے یاد نہیں پڑ رہا 6 یا 7 سال بعد دوبارہ قرآن کی پیشن کوئی سچی ثابت ہوئی اور دنیا دوبارہ غالب آ گئے. وہ بکر صدیق ہے کٹو بھائی میرے 100 اونٹ پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو صدقہ کر دو، غریبوں کو تقسیم کر دو. اس کے بعد آگے اللہ کی قدرت کی اور نشانیاں بیان کرتے ہیں اور لفظ آیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. آیت کی نشانی کو کہتے ہیں اور یہ دنیا کی آیات بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو من آیاتی ان خلقکم من انفسکم ومن آیات خلقکم من تراب. میری قدرت کی نشانی ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا. دوسری نشانی تمہارے لیے بیویاں بنائیں. کیا بنائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی قدرت کی نشانی تخلیق انسان کا ذکر کیا، پھر بیویوں کا ذکر کیا، آسمان زمین کا ذکر کیا، رات دن کا ذکر کیا، بارش بجلی کا ذکر کیا. یہ ساری چیزیں بیان کی. بیچ میں رشتوں میں سے صرف میاں بیوی کے رشتے کا ذکر کیا اپنی آیات میں سے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے رشتے کا ذکر نہیں کیا، کسی اور رشتے کا ذکر نہیں کیا. اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں میاں بیوی کے رشتے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے جی؟ جواب کیا ہے؟ مفسرین پر اللہ کی رحمت کو فرماتے ہیں جواب یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کو دیکھتا ہے، ہوش سے باندھتا ہے باپ کو دیکھتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہی بڑا ہوتا ہے، ان کے ساتھ محبت تو اس کی مزاج میں آ جاتی ہے. رہا میاں بیوی کا رشتہ نکاح سے پہلے 20 سال گزرے یا 30 سال گزرے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، بات کرنا ملنا بولنا جائز نہیں ہوتا. اس کا گھر الگ ہوتا ہے، اس کا گھر الگ ہوتا ہے. 20 25 30 سال بعد نکاح ہوتا ہے اور دونوں طرف سے محبت کے دریا بہنے لگتے ہیں کہ بچی اپنے باپ کا وہ گھر جہاں 30 سال گزارے اس کو اپنا گھر کہنا چھوڑ دیتی ہے، کہتی وہ میرے پاپا کا گھر ہے، میرا یہ والا گھر ہے. اور شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت بنا لیتا ہے. رب کہتا ہے وہ رشتہ 30 سال بعد قائم ہوا، اس میں اتنی اچانک محبت کے دریا بہنے لگ گئے. بتاؤ یہ میری قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ایک ایسی زبردست مثال دی ہے نا سبحان اللہ جو ہر بندہ سمجھے گا. جی نظر نہ آئے تو جیسے ہمارا کہتے ہیں نظر آئے تو کیسے واپس. ایسی زبردست مثال دی ہے، 1 دونے دونے اور 2 دونے 4 کر کے بات سمجھائی ہے. اللہ فرماتے ہو سنو جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی پکار کرو، فلاں بزرگوں کی بھی پکار کرو. اللہ کہتا ہے ایک بات بتاؤ مجھے، تمہارے غلام بھی ہیں، تمہارے ماتحت بھی ہیں، نوکر بھی ہیں. ایک بندہ وہ افسر اس کے نوکر اور ملازم اور غلام ہوں 10 مثال کے طور پر.
بندہ بڑا سخی ہو، بندہ بڑا اچھا ہو، اچھی طبیعت والا ہو، کیا کرے گا؟ لوگوں کو تنخواہ صحیح دے گا، ان کی ضروریات پوری کرے گا، ان کے بیوی بچوں کا پوچھے گا، کوشش کرے گا ان کو کوئی مکان دے دے، یہی کرے گا نا اچھا بندہ، اچھا افسر ہو۔ لیکن کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ مثلا اپنی زمین ہے اس کی 100 کنال مثال کے طور پہ کہ چلو یار 50 تسی لے لو تو 50 میں لے لو، ایک میری تخت ہے، میری کرسی ہے، 7 نوکروں کو کہتا ہوں کہ تخت لگا کے بیٹھ جاؤ، ایسے کوئی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں جتنا بھی اچھا مالک کیوں نہ ہو نا، وہ ان پہ نوازیاں کرتا رہتا ہے، لیکن اپنی پراپرٹی اپنی جائیداد میں برابر کا شریک نہیں بناتا، اپنی مسند کے ساتھ نہیں بٹھاتا۔ کیوں؟ وہ فرق ضرور رکھتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں افسر ہوں، یہ میرا غلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ بھی انسان تھا، یہ بھی انسان تھا، اور لوگوں اتنا تو سوچو، تم اپنے ملازموں کو، تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ تخت پر نہیں بٹھاتے، تو میں اللہ اپنے بندوں کو اپنی عبادت میں کیسے شریک کرتا ہوں؟ میری بات تو سوچو، ہر بندے کو میرا شریک بنایا ہوا ہے، وہ میرے بندے ہیں، عزت دار ہیں، میں ان پر مہربان ہوں، سب باتیں درست ہیں، لیکن دعا تو میری ہی کرنی ہے، عبادت تو میری ہی کرنی ہے۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ غور کریں اور ڈھونڈیں قرآن پاک میں، اور اگر میری بات غلط ثابت ہے میں جرمانہ دوں گا۔ قرآن پاک میں کئی دعائیں ہیں نا، ساتھ ساتھ پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پڑھی ہے، نوح علیہ السلام کی پڑھی ہے، جتنی بھی دعائیں قرآن میں ہیں یا جتنی بھی دعائیں آپ کو حدیث میں ملے گی، یہ یاد رکھنا، ربنا سے شروع ہو رہی ہے، ربے سے شروع ہو رہی ہیں، اللہم سے شروع ہو رہی ہیں، اللہم سے شروع ہو رہی ہیں، یا اللہ سے شروع ہو رہی ہیں، یا اللہ کے کسی نام سے شروع ہو رہی ہیں۔ کوئی دعا بھی اللہ کے کسی نبی کے نام سے نہیں شروع ہوئی۔ اگر کسی کو ملے تو مجھے بھی پتا ہے، کیوں؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے سارے نبی بڑی عظمتوں والے، میرے سارے نبی بڑی شان والے، لیکن جب بات عبادت کی آئے گی، جب بات پکار کی آئے گی، پھر پکار اور عبادت صرف میری ہوگی اور کسی کی نہیں، کسی کی نہیں ہوگی۔ پکار صرف کس کا حق ہے؟ بولو جی، اللہ مخلصین لہ الدین، پکار صرف اللہ کا حق ہے، اس کی عبادت اور پکار میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ لقمان، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ شکر ادا کر اللہ تعالیٰ کا۔ پھر حضرت لقمان نے حکمت کی باتیں کی، بیٹے کو نصیحت کی، اور پہلی نصیحت میں اللہ کا حق بتایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بس ہم 2-3 منٹ تک بات ختم کر لیں گے، اس کو پوری کر کے ساتھ چھوٹی سی سورت سجدہ ہے، اس کے بعد بات ختم ہے، صرف 3-4 منٹ ہو، توجہ میری طرف رہے، پریشان نہ برداشت کیجیے۔ ظلم کہتے ہیں کہ ظلم فضل الشیء فی غیر محلی، عربی میں تو ظلم کی تعریف ہے عجیب صاحب، فضل الشیء فی غیر محلی، کسی شے کو اس کے محل سے ہٹا کر رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو پگڑی ہے میرے سر پہ، پگڑی کا مقام سر ہے، جوتی کا مقام پاؤں ہے، اگر میں جوتی کو سر پہ اور پگڑی کو پاؤں پہ رکھوں تو یہ کہتے ہیں ظلم، اس کو کہتے ہیں ظلم، اپنے مقام سے ہٹا کر کسی چیز کو رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اگر پگڑی کو پاؤں میں رکھوں تو یہ ظلم ہے، اور جبین کو غیر کے آگے رکھوں تو یہ بھی ظلم ہے، اور وہ پگڑی کو پاؤں میں رکھنا چھوٹا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس جبین کو غیر کے سامنے جھکانا اس سے بھی بڑا ظلم ہے، بلکہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب آسان میں ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر ساتھ اور نصیحت دی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا۔ بھائی اپنی اولاد کو بھی نماز کی کہنا چاہیے، اپنی اولاد کو نماز کی تربیت دینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز سکھاؤ، 10 سال دینا پڑے اسے گھنٹی لگاؤ تاکہ اس کو نماز پر شوق پیدا ہو جائے۔ تو بھائی کا نماز کا حکم دیا، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اتنی پیاری نصیحت کی۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا میں نے پتہ لگ گیا نا، میں نے دیکھ لیا میں ماروں گا، بیٹا کیا کرتے ہیں کوئی کام چھپ کر کر لیتے ہیں، چلو اپنے کو پتہ لگے گا تمہارے، اگر نہیں پتہ لگے گا کیسے مارے گا؟ حضرت لقمان یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے پتہ لگے گا میں ماروں گا، فرماتے نہیں میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل
رائی کے دانے کے برابر چھوٹی سی کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، پتھر کی کسی چٹان میں ہو، اور فی السماوات، آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ہو، اور فی الارض، زمین کے کسی کونے میں پڑی ہو، ساری کائنات سے چھپ سکتی ہے، رب سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ سبحان، بیٹے کو یہ سمجھا رہے ہیں اللہ سے ڈرو، میں دیکھوں اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ بیٹے نیکی کا حکم کیا کر، برائی سے منع کیا کر، صبر کیا کر، اور آگے بڑی پیاری بات ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، زیادہ پاچھے نہ پھیلایا کر۔ اب بات ہوتے ہیں ایسے مارتے رہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ہوائی فائرنگ، ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں، بعض لوگ باتیں کرتے ہیں بندہ حیران جب بھی آسمان سے ستارے توڑ کے نکل گئے، ایسے جناب ہر قسم کی باتیں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، چلو استادی میں پہلے مہینے میں 10 سے 15 لاکھ روپے کما لیتا تھا، کتنا مہینے میں۔ اب میرا حالات تھوڑے ڈاؤن ہے، 5 لاکھ سے زیادہ نہیں کما سکتا، مجھے وظیفہ بھی بتاؤ تاکہ میں زیادہ کما لوں۔ میں اگر تم اس طرح کرنا 5 لاکھ کا وظیفہ میں تمہیں سمجھا تو کم از کم 5 لاکھ تو کما لیتا ہے، میں تو نہیں کما سکتا، میں تمہیں اس سے بڑا وظیفہ کہاں سے کر سکتا ہوں؟ تو اے خام جو بندہ 5 لاکھ مہینے میں کما رہا ہے، اس کو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات میں تجھے وظیفہ بتاؤ، بیچارہ تنگ ہے، تبھی تو ہے 5 لاکھ روپے مل رہا ہو، یہ خام خام کی پڑے ماننا، اپنے آپ کو جناب ایسا شو کرنا، بیٹا ایسے نہ کریا کر، اور زمین پر چلتے ہوئے تکبر کی چاہ بھی نہ چلا کر۔ بعض بچے جانا سے کر رہے ہوتے ہیں اور جناب کڑے پہنے ہوئے ہیں اور جناب دھاگے لپیٹے ہوئے، میں دھاگا پتہ نہیں کیسے زندگی آ گئی ہے کیا ہے، دھاگے لپیٹے ہوئے جناب، اور یوں یوں جناب بٹن کھولے ہوئے اور جناب چل رہے کیا کرنے والے ہیں بھائی؟ حضرت عثمان کے بیٹا ایسی چال ہے، شریفانہ چال، شریفانہ چال چلو۔ اور اگلی بات مزہ ہی آ گیا، مخصوص میں صوت اونچی آواز میں چیخا بھی نہ کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونچی آواز کو گدھے کی ہوتی ہے، حمیر کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو۔ قرآن کہتا ہے اپنے اس کی طرح آپ پریشان میں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، زیادہ بری آواز گدھے کی ہوتی ہے، گدھا جب چیختا ہے نا پورا محلہ سنتا ہے۔ ملا نصیر الدین کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا ملا جی گدھا چاہیے ضرورت کے تحت۔ ملا صاحب فرمایا گدھا تو کوئی لے گیا یار، گھر میں نہیں ہے۔ گدھا اللہ سے بول پڑا، بیچو بیچو کر دیتی، گدھا جب بولتا تو پورا محلہ سنتا ہے۔ بندہ باہر گلی میں کھڑا تھا، اس نے کہا ملا جی آپ کہہ رہے ہیں گدھا گھر میں نہیں ہے، اگر آواز آ رہی گدھے کی نہیں آ رہی، گدھا اللہ سے بول رہے۔ ملا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار تو بھی بڑا عجیب آدمی ہے، میری زبان سے یقین نہیں، کوتے کی زبان سے یقین کر لے۔ میں جو کہہ رہا ہوں نہیں، میری بات میرے پاس ہے، اس کی زبان پہ یقین نہ کر۔ سورت کے آخر میں غیوب خمسہ ہیں، غیوب خمسہ 5 ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا کس کے پاس ہے؟ وہی نزل الغیث، بارش کب ہوگی؟ حتمی یقینی قطعی علم کس کے پاس ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم بھی کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے، کتنی عمر کا ہوگا، کب تک زندہ رہے گا، سارے ہم آلات کے ذریعے کچھ کو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن مکمل اس کا علم یا بغیر آلات کے وہ جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ تمہارا تری نفس مالا تکسب والا، نمبر 4، کل کوئی کیا کرے گا ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ارے کل کی بات دور باقی بتائی، یہاں سے باہر جا کر کیا کریں گے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور نمبر 5، وما تدری نفس بأي أرض تموت، کس کی موت کب کہاں آئے گی یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سب کو جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ۔